لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے افضل ترین اس کائنات میں انبیاء کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے، اور ان کے بعد سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ چار خلفائے راشدین کہلاتے ہیں، اور ان کی فضیلت امت میں اسی ترتیب سے ثابت ہے۔ ان کے بعد عشرہ مبشرہ جو بقیہ 6 صحابہ ہیں، جن کو ایک ہی وقت میں اللہ کے پیغمبر نے جنت کی بشارت دی، وہ کائنات کے افضل ترین لوگ ہیں۔ پھر وہ صحابہ جو بدر میں شریک ہوئے ہیں، ان کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ بدری صحابہ کی فضیلت دیگر صحابہ سے زیادہ ہے۔ ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اعملوا ما شئتم قد غفر اللہ لکم۔ جو صحابی بدر میں شریک ہوا، اللہ رب العزت نے اس کی مغفرت کا فیصلہ کر دیا ہوا ہے۔ صحابہ تو سارے کے سارے ہی بخشے ہوئے ہیں، لیکن یہ رب تعالیٰ کا قانون ہے، وہ ایک دوسرے پہ دوسروں کو فضیلت دیتا ہے، حتیٰ کہ رسولوں میں، حتیٰ کہ فرشتوں میں، حتیٰ کہ اعمال میں، مساجد میں، جگہوں میں، مقامات میں، ایام میں، مہینوں میں اس نے فضیلتیں دے رکھی۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ فضیلتیں رسولوں میں بھی، کسی کو اللہ نے کیا مقام دیا، کسی کو کیا دیا۔ تو بہرحال 18 ذوالحجہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن، بہت سی فضیلتیں، بہت سے مقام، رفع درجات اللہ رب العزت نے سیدنا عثمان بن عفان کو عطا کیے۔ ان کا ایک امتیاز ایسا بھی ہے جو نہ دنیا میں کسی کو حاصل ہو سکا ہے نہ ہوگا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فضیلت اپنی جگہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اپنی جگہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک شرف ایسا نصیب ہے جو کائنات میں کسی کو نہیں، اور ان کے بعد تو اس کا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ اور وہ یہ کہ ان کے نکاح میں پیغمبر کی 2 بیٹیاں آئیں، یہ بہت بڑا مقام ہے۔ اللہ رب العزت نے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں 2 خوبیاں بہت زیادہ رکھی۔ ایک وہ با وفا بہت تھے اور دوسرے با حیا بہت۔
ان کی وفا مشہور ہے، ان کی حیا مشہور ہے۔ یہ دو خصلتیں خصوصی طور پہ ان میں ہیں، جس کو عثمان سخی کے نام سے بھی لوگ یاد کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاطمہ کے نکاح کا پیغام دے دی کہ میں آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے سیدھا فاطمہ سے پوچھ لیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا فاطمہ علی کا پیغام نکاح ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ صحابہ کو آپ یوں کہہ کے گئے کہ یہیں پہ تشریف رکھو، میں آ رہا ہوں۔ عصر کی غالباً نماز ہوئی ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو پیغام دیا ہے، آپ گھر تشریف لے گئے اور جا کے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تو وہ خاموش ہو گئی۔ اذنھا سماتھا، اگر بیٹی، بہن یا جس کا بھی انسان ولی بن رہا ہے وہ پوچھنے پہ خاموش ہو جائے تو آپ نے فرمایا یہ اس کی اجازت ہوتی ہے۔ آپ واپس تشریف لائے اور فرمایا علی حق مہر کا بندوبست کرو۔ کتنا آسان نکاح ہے اسلام میں، جس کو آج ہم نے بہت مشکل کر دی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، کچھ نہیں ہے دینے کے لیے۔ ابو بکر اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ علی جاؤ گھر میں تلاش کرو، شاید کچھ مل جائے گا۔ جب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے تو اپنی وہ زرہ اٹھا کے لے آئے جو جنگ کی حالت میں انسان پہنتا ہے اپنے بدن پہ تاکہ دشمن کے واروں سے محفوظ رہ سکے۔ زرہ لے لی، ابو بکر اور عمر صاحبین شیخین کریمین، اس کائنات کے عظیم ترین لوگ، زرہ بیچنے کے لیے بازار کی طرف نکل تاکہ علی کے حق مہر کا بندوبست ہو سکے۔ پھر بار بار یہ خیال بھی آتا تھا یہ زرہ ہے کتنے کی بکے گی؟ اللہ کے پیغمبر کی بیٹی سے نکاح ہے تو ایک دم بات ذہن میں آ گئی۔ کہا چلو مدینے کے اس سوداگر کو بیچتے ہیں جو چیزوں کی قیمتیں بھی جانتا ہے اور وفا کی لاج رکھنا بھی جانتا ہے، جا کے سیدنا عثمان کے دروازے پہ دستک دیں۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے، ہاتھ میں زرہ ہے، کہا یہ زرہ آپ کو فروخت کرنی ہے۔ ہاتھ میں تھامی تو کہا یہ تو لگتا ہے علی کی زرہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہا ہاں ایسے ہی، علی کی شادی کا موقع ہے، ہم نے سوچا زرہ اس آدمی کے ہاتھ بیچتے ہیں جو اچھی قیمت دے دے۔ کہا ٹھیک ہے، بازار کی قیمت سے 20 گنا زیادہ دے دیتا ہوں۔ پیسے تھما دیے، زرہ ہاتھ میں لے لی۔ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رقم لے کے واپس مڑنے لگے تو آواز دے دی۔ اختیار ہوتا ہے انسان مجلس کے ختم ہونے سے پہلے بیع کو توڑ بھی سکتا ہے۔ بزرگوں کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ کہیں عثمان اس بیع کو ختم تو نہیں کرنا چاہ رہے ہیں۔ ان کے دماغ میں یہ بات تو نہیں آ گئی کہ میں نے بہت مہنگی زرہ خرید لی ہے، لیکن قربان جائیں عثمان کی وفا پہ۔ کہا اللہ کے پیغمبر کی بیٹی کا نکاح ہے تو علی کو کچھ تحفے میں تو دینا ہے نا، یہی زرہ میری طرف سے علی کو تحفے میں دے دینا۔
कीमत लेके सहाबा अल्लाह के पैगंबर के पास पहुंचे हैं, और जूं ही आपकी झोली में वो दिरहम व दिनार रखे जो उस्मान ने दिए थे, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से खुद ही निकला था, मुझे लगता है अली की ज़िरा का सौदागर उस्मान बिन अफ़्फ़ान, ये उस्मान ही रकम दे सकता है इतनी। एक वो मौका भी है जब जंग है, कोई नहीं इस जंग की तैयारी के लिए अपना माल पेश करने वाला, जिसको जंगे मोता के नाम से भी याद करते हैं। हुनैन का मौका भी ऐसा था, बड़े बड़े मौके ऐसे आए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशखबरियां सुनाते रहे, है कोई इस लश्कर को तैयार करने वाला, मैं उसे जन्नत की बुशारत देता हूं। सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान उठे थे, इतनी रकम अल्लाह के पैगंबर की झोली में डाल दी कि आप उस दिरहम व दिनार में अपनी उंगलियां दाखिल करके उल्टते और पलटते और फरमाते थे, मा ज़र्रा उस्मान लिमा अमिला बादल यौम, आज के बाद उस्मान जो भी करता फिरेगा, उस्मान को अल्लाह ने अपनी जन्नत का वारिस बना लिया। मदीना की आमद है, एक पानी पीने का कुआं है पूरे मदीना में, यहूदी के कब्जा में है, सारा दिन काम करवा के शाम को एक गिलास पानी, जो काम काज के काबिल नहीं है गंदम लेके पानी पिलाता है। कहीं उस्मान बिन अफ़्फ़ान का गुजर हो गया, अल्लाह के पैगंबर की जुबान से ये सुना था, मनिश्तरा बि'r रूमता फलाहुल जन्ना, ये कुआं जो खरीद के मुसलमानों पे वक़फ़ करेगा, मैं उसे जन्नत की बुशारत देता हूं। 10 मर्तबा अल्लाह के पैगंबर की जुबान से जन्नत की बुशारत पाने वाला है ये सहाबी, जाके यहूदी से कुआं खरीदा और खरीद के मुसलमानों पे वक़फ़ कर लिया। आज तक उसका पानी मदीना के लोग पीते हैं। और मज़े की बात यह है कि इस्लाम में ये पहला वक़फ़ है जो अल्लाह के लिए किया गया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मन सन्ना फिल इस्लाम सुन्नतन हसना फलहु अजरुहा व अजरु मन अमिला बिहा बअदा मिन गैरि युनक़स मिन उजूरिहिम शैअन। जो शख्स इस्लाम में कोई खूबसूरत काम करेगा, रहती दुनिया तक उसको देख के लोग काम करेंगे, सारे के सारा अजर अल्लाह उसे अता करेंगे। करने वाले को भी देगा, जिसने शुरू किया था उसको भी देगा। मिन गैरि युनक़स मिन उजूरिहिम शैअन, और दोनों के अजरों में अल्लाह कमी भी ना करेगा। आप जरा उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की फजीलत का अंदाजा लगा लें। सबसे पहला वक़फ़ इस्लाम के नाम पे करने वाले उस्मान बिन अफ़्फ़ान हैं। आज लोग मस्जिदों के लिए ज़मीनें वक़फ़ करते हैं, लोग मदारिस के लिए अपनी ज़मीनें वक़फ़ करते हैं, अपने घर बार तक वक़फ़ कर देते हैं, अपने बागात तक वक़फ़ कर देते हैं। 1450 साल का अरसा बीत गया, वहां से लेके क़यामत तक कोई शख्स अल्लाह के रस्ते में थोड़ी सी चीज भी वक़फ़ करेगा, अल्लाह उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को उसका अजर अता करेगा। ये नेक काम की इब्तिदा इस्लाम में सैयदना उस्मान ने की। और बिल्कुल इसी तरह अल्लाह ना करे अगर कोई शख्स ऐसा अमल करता है जो गुनाह वाला अमल है, उसे देख के लोग करेंगे तो क़यामत तक का वबाल उसके खाते में पड़ता रहेगा। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वमन सन्ना फिल इस्लाम सुन्नतन सय्यिआ फलहु विज़रुहा व विज़रु मन अमिला लिमा बअदा। अगर किसी ने किसी बुरे काम की इस्लाम में इब्तिदा कर दी, क़यामत तक के उसके अमलों का वबाल इसके ऊपर भी पड़ता रहे। दुनिया में जितने कत्ल होंगे, सारे के सारे कत्लों का वबाल आदम अलैहिस्सलाम के पहले कातिल बेटे जिसका नाम कबील है उसके खाते में जा रहे हैं। नेकियों का भी यही हाल है, बदियों का भी यही हाल है।
تو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کنواں وقف کر، ذہین اور فتین بھی بڑے تھے، یہودی راضی نہیں ہوا تھا کنواں خود بیچنے کے لیے، تو کہا چلے اس طرح کر لیں، آپ مجھے آدھا کنواں خرید کے دے دیں، آدھے کنویں کی قیمت لے لیں، آدھا آپ رکھ لیں، آدھا میں رکھ لیتا ہوں، ایک دن آپ کے استعمال میں رہے گا، ایک دن میرے استعمال میں رہے گا۔ راضی ہو گیا۔ پیسوں کے لالچ میں لوگ راضی بڑے ہو جاتے ہیں۔ بلکہ آج ایک ویڈیو ہمارے ایک استاد جی نے بھیجی، وہ دیکھ کے بہت دکھ ہوا۔ لیبرٹی میں کچھ عورتیں ہیں، کچھ مرد ہیں، ان کو باہر سے ڈالر آ رہے ہیں، اور وہ یہ نوجوان جو کالج یونیورسٹیوں کے پڑھے ہوئے، جو دین کے قریب بھی نہیں گئے ہوتے، ان کو اکٹھا کر کے اقرار کرواتے ہیں، کیا آپ ہندو ہونا چاہتے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں ہاں ہم ہندو ہونا چاہتے ہیں، اور ان کے اس بیان کو ریکارڈ کر کے وہ پیچھے بھیجتے ہیں، اور اس کے بدلے میں ان کو ڈالر آتے ہیں، وہ خود بھی رکھتے ہیں، بیان دینے والوں کو بھی دے رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث سچی ثابت ہو رہی ہے، انسان اپنے دین کو چند ٹکوں کے بدلے میں بیچے گا۔ وہ اپنی ویڈیو میں ہندوستان کی تعریفیں کروا رہی ہے عورت، وہ نیو چینل والوں نے اس کا پیچھا کیا، انٹرویو لینا چاہا، لیکن وہ بھاگ گئی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لالچی لوگ لالچ میں آتے ہیں، وہ بھی آ گیا، کہا ٹھیک ہے آپ آدھے کنویں کی قیمت دے دیں، آدھا میں رکھ لیتا ہوں۔ جس دن سیدنا عثمان کی باری ہوتی تھی، اعلان ہوتا مدینہ میں کہ آج عثمان کا دن ہے، آؤ سارے کے سارے لوگ پانی بھر لو، اگلے دن کوئی جاتا ہی نہیں تھا پانی لینے کے لیے، تو مجبور ہو کے پھر پورے کا پورا کنواں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیچ دیا۔ آج بھی لوگ اس کو بیر عثمان کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ مدینہ کی کھجوروں کا پانی وہاں لگ رہا ہے، ہم جایا کرتے تھے وہاں پہ، لیکن ہمارے ملک کے حاجیوں کا حال بھی بس کچھ بہت پتلا ہے۔ آخری دفعہ ہم گئے تو تالا لگا ہوا تھا، تو انہوں نے کہا جی لوگ زمزم چھوڑ کے یہاں سے پانی بھرنا شروع ہو گئے، تو حکومت نے اس لیے تالا لگا دیا، پانی الحمدللہ چل رہا تھا۔ تو ویسے بھی پانی کا وقف اتنا عظیم وقف ہوتا ہے، آپ کہیں نلکا لگواتے ہیں، کہیں پمپ لگواتے ہیں، کسی کو پانی کا کنیکشن دیتے ہیں، کسی کے لیے پینے کا کسی جگہ پہ انتظام و انصرام کر دیتے ہیں۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 7 قسم کے اعمال ایسے ہیں، بندہ قبر میں چلا جاتا ہے لیکن فرشتے اس کے نامہ اعمال کو بند نہیں کرتے، قیامت تک اس کے نامہ اعمال میں اللہ نیکیاں لکھواتے ہی رہتے ہیں۔ ان میں سے ایک عمل یہی، من اجرا نہرن او حفر بئرن، جس نے کنواں کھدوا دیا، پانی کا انتظام کر دیا، یا کہیں نہر جاری کروا دی، نہر اللہ کے رستے میں کھدوا کے اس کا پانی وقف کر دیا، کوئی پرندہ آ کے ایک چونچ بھی وہاں سے پانی اٹھاتا ہے، اللہ اس بندے کے گناہوں کو اس کے بدلے میں معاف کیا کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، یہ ہمارے آخری عمرے میں ہم نے وہ نہر زبیدہ کا موقع بھی دیکھا تھا، اس کو دوبارہ سے صاف کر رہے تھے، جب حاجیوں کے لیے پینے کا پانی نہ تھا تو زبیدہ نے اپنے ایک خواب کی بنیاد پہ نہر نکالی، اور کہا تھا اس وقت کے ہنرمندوں نے، کہا زبیدہ اس پہ بڑی رقم لگے گی، ارض حجاز کا علاقہ بہت اوپر ہے، اور آپ جو شام کے علاقے سے نہر لے جانا چاہ رہی ہیں، طویل سفر اور بڑا کٹھن مسئلہ ہے یہ۔ کہا اگر تمہیں ایک کدال مارنے پہ سونے کی ٹکیا بھی چاہیے تو میں دوں گی، اللہ کے مہمانوں کے لیے عرفات کے میدان میں پانی کا بندوبست ہونا چاہیے، میں آپ بھائیوں کو بھی ترغیب دوں گا۔ یہ عمل تو چھوٹا سا ہے، لیکن ان صحابہ کی، ان تابعین کی، ان اللہ کے بندوں کی سیرتیں ہم پڑھتے پڑھاتے اور سنتے سناتے ہی اس لیے ہیں، ہمارے اندر بھی عمل کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے، زندگی میں ان کاموں میں سے کوئی کام کر جائیں، کہیں پانی کا بندوبست کر جائیں، آپ قبر میں پڑے رہیں گے، اللہ رب العزت آپ کے نامہ اعمال میں اضافہ کرتا رہے۔ فرمایا کوئی مسجد بنوا دے، اور بہت ہی آسان سا کام ہے، ورثہ مصحفن، یہ قرآن مجید ہے، کتنے کا آتا ہے؟ 150 200 400 500،
بہت اچھا نسخہ 600-700 کا آتا ہوگا. فرمایا جو بندہ کسی کو یہ مصحف لے کے دے دیتا ہے، ان 7 کاموں میں سے ایک کام یہی ہے، مصحف لے کے کسی کو دے دے، اس کے اس مصحف کے بدلے اللہ رب العزت اس کے نامہ اعمال کو جاری رکھتے ہیں. آپ سمجھے، اس مصحف سے ایک بچے نے حفظ کر لی، یا یہ چھوٹی سی ابھی کی مثال لے لیں، یہ کسی اللہ کے بندے نے قرآن رکھا ہوگا نا. میں نے آپ کے سامنے اسی سے دیکھ کے آیت پڑھی ہے، آپ نے سن لیے، مجھے پڑھنے کا اجر ملا، آپ کو سننے کا اجر ملا، ایک ایک حرف پہ 10-10 نیکیاں. لیکن جس نے قرآن لے کے دیا تھا، آپ کے سننے کا اجر بھی، میرے پڑھنے کا اجر بھی اللہ رب العزت نے اس کے نامہ اعمال میں لکھوا چھوڑا ہے. اور یہ احسان بھی ہمارے اوپر سیدنا عثمان بن عفان کا ہے رضی اللہ تعالی عنہ. جامع القرآن، قرآن مجید کی کتابت جو اس وقت ہمارے سامنے ہے، یہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو قرآن اس انداز میں لکھا گیا، کوئی آیت نازل ہوتی، آپ کاتبین وحی میں سے کسی کو بلاتے، اس کو لکھو، جو کچھ ہاتھ میں آتا وہاں لکھ دیا جاتا. کہیں ہڈیوں پہ لکھا ہوا ہے، کہیں پتوں پہ لکھا ہوا ہے، کہیں درخت کی چھال پہ لکھا ہے، کہیں چمڑے پہ لکھا ہوا ہے، کسی نے کسی جگہ پورے کا پورا قرآن اللہ کے پیغمبر نے اس طرح لکھوا دیا. پھر ایک وقت آیا جب 70 قراء شہید ہوئے تھے، تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اب میرا ارادہ ہے کہ قرآن مجید کو ایک جگہ پہ جمع کر دیا جائے. آئے تھے کچھ بدبخت لوگ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے ہیں، آپ اپنے ان صحابہ کو ہمارے ساتھ بھیجیں جو ہمارے سارے قبیلوں میں جا جا کے لوگوں کو قرآن پڑھا دیں. اللہ اکبر. آپ نے اپنے 70 قاریوں کو بھیجا تھا، انہوں نے رستے میں گھیر کے سب کو شہید کر دیا. یہاں یہ بات کیا ہمارے سوچنے کی نہیں ہے کہ نہ جانے کیسے مولانا حضرات یہ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی عالم الغیب تھے؟ آپ کو غیب کا پتہ تھا تو صحابہ کو کیوں شہید کروا رہے ہیں؟ 70 صحابہ شہید ہوئے ہیں، اور پھر اللہ کے پیغمبر 1 مہینہ مسلسل فجر کی نماز کے بعد، یعنی فجر کی نماز دوسری رکعت میں رکوع کے بعد ان کے لیے بد دعائیں کرتے رہتے تھے، قبیلہ رال پہ اور زکوان پہ اور اسیہ پہ اور دیگر ان قبائل. تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ احسان کیا. ابو بکر صدیق کا لکھا ہوا مصحف، اس کے اوپر لوگوں نے اپنی قراتیں بھی لکھ لیں، لوگوں نے اپنی تشریحیں بھی لکھ لیں، لوگوں نے اپنی تفسیریں بھی لکھ لیں، حتیٰ کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی لکھوایا ہوا تھا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وہی العصر. حالانکہ یہ قرآن کے الفاظ نہیں ہیں، یہ تفسیر کے الفاظ تھے جو انہوں نے ساتھ ہی لکھ دیے. تو اللہ رب العزت نے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے یہ کام لیا. وہ مصحف منگوایا، صحابہ کی ٹیم بٹھائی، ساتھیوں کے ذمے لگایا، کہا قرآن مجید پورے کا پورا انہی الفاظ میں جو اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر پہ اتارے ہیں ایک جگہ پہ جمع کر دو. پوری دنیا میں جتنے حافظ قرآن ہیں، پوری دنیا میں جتنے قاری قرآن ہیں، ان کے دور سے لے کے قیامت تک جتنے حافظ آئیں گے، ان کا ایک ایک حرف سیدنا عثمان کے نامہ اعمال میں 10 نیکیوں کے اضافے کا باعث. اس لیے ان کی فضیلت کو کوئی نہیں پہنچ سکتا. اللہ رب العزت نے ان سے کام لیا. تیسرے بڑے خلیفہ راشد سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے با وفا، بڑے با حیا ہیں. اللہ رب العزت ان کو یہ 2 صفات بہت اعلیٰ درجے پہ دے چکا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف فرما تھے، ٹیک لگائی ہوئی ہے، اپنا پاؤں تھوڑا بچھا کے آپ بیٹھے تھے، اور آپ کی ران سے تھوڑا سا کپڑا بھی ہٹا ہوا تھا. یہ مسئلہ اپنی جگہ پہ ہے کہ کیا ران کو ڈھانپنا ضروری ہے یا نہیں. بہرحال آپ کی ران کا کچھ حصہ نظر آ رہا ہے. دروازے پہ دستک ہوئی، پوچھا کون؟ کہا ابو بکر. آنے کی اجازت دی، بیٹھے، گفتگو جاری ہے. پھر دستک ہوئی، عمر فاروق آئے، گفتگو جاری رہی. تیسری بار جب دروازے پہ دستک ہوئی، پوچھا کون؟ کہا عثمان.
رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں آپ نے ٹیک چھوڑ دی، سیدھے ہو کے بیٹھ گئے، اپنی ران پہ کپڑا کر لیا، اپنے بدن کے اس حصے کو چھپا لیا، سیدھے ہو کے عثمان سے ہم کلام ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب یہ سارے اصحاب آپ کی مجلس سے چلے گئے تو صدیقہ کائنات پوچھتی ہیں میرے باپ تشریف لائے، آپ ویسے ہی بیٹھے رہے تھے، عمر فاروق بھی آئے تو آپ ویسے ہی بیٹھے رہے، آخر کیا وجہ تھی؟ عثمان کے آنے پہ آپ نے اتنا اہتمام کیوں کیا؟ آپ نے ٹیک کیوں چھوڑ دی؟ آپ نے اپنے کپڑے کیوں سیدھے کیے؟ کیا تھا ایسا عثمان میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے تاریخی جملے ارشاد فرمائے تھے، الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، عائشہ میں اس بندے سے حیا کیوں نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ کبھی کپڑے اتار کے نہیں نائے سیدنا عثمان، حالانکہ جائز ہے جب انسان چار دیواری میں ہے، پردے میں ہے، اوٹ میں ہے، اپنا لباس اتار سکتا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بھی اتار دیے تھے، سیدنا ایوب علیہ السلام نے بھی اتار دیے تھے، لیکن عثمان اتنے باحیا، کہا جاتا ہے کہ پوری زندگی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا پورا بدن ننگا ہی نہیں کیا، یہ کپڑے اتار کے کبھی نہاتے نہیں تھے کہ مجھے اپنے رب سے بھی حیا آنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، فاللہ احق ان یستحییٰ منہ، اپنا ہاتھ اٹھایا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے جب سے میں نے یہ ہاتھ اللہ کے پیغمبر کے ہاتھ پہ رکھا ہے اس دن سے لے کے آج تک میں نے یہ اپنا ہاتھ کبھی اپنی شرمگاہ پہ لگنے نہیں دیا۔ ادب اتنا، حیا اتنا، وفا اتنی، سخا اتنی، سخاوت اتنی، فضیلت اتنی، اثار اتنا، جذبہ اتنا، امانت اتنی، دیانت اتنی، صداقت اتنی، شرافت اتنی، رب کعبہ کی قسم ہے کائنات کی دنیا آباد رہنے تک کوئی انسان سیدنا عثمان کی فضیلت حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ آپ کے کچھ بہت بڑے علماء ہیں، میں سٹیج پہ نام نہیں لے سکتا، کتاب لکھی ہوئی ہے خلافت و مملوکیت کی شرعی حیثیت۔ کہا عثمان شہید اس لیے ہوئے تھے کہ وزارت عثمان نے اپنے رشتہ داروں کو دے رکھی تھی، اس کا نتیجہ یہی ہونا تھا کہ عثمان کی شہادت پہ بات ختم ہونی تھی۔ نہ جانے ان اللہ کے بندوں کو کیا ہو جاتا ہے، وہ شیعوں کی کتابیں پڑھ پڑھ کے متاثر ہو جاتے ہو، عثمان پہ الزام لگا رہے ہو۔ ایک دفعہ کپڑا لپیٹ کے ایک آدمی اندھیرے کے وقت نکل رہا ہے، اللہ کے پیغمبر کے صحابہ بیٹھے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، یہ جو چہرے پہ کپڑا لپیٹ کے یہاں سے گزر رہا ہے یہ کائنات کا سچا ترین انسان ہے، یہ حق پہ ہے، حق پہ رہے گا۔ راوی حدیث کہتے ہیں میں پیچھے دوڑا، اللہ کے پیغمبر کی زبان سے نکلنے والے کلمے یہ کس عظیم الشان انسان کے لیے ہیں۔ میں نے جا کے سلام کہا، جواب ملا تو آواز سے پہچانا کہ وہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پہ ہیں، حق پہ تھے۔ تم یہ غلط عقائد لوگوں میں پیش نہ کیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بطور شرافت کے عثمان بن عفان کو شہادت کی خبر دی ہے۔ یہ کوئی اس لیے نہیں ہوا کہ انہوں نے اپنوں میں بانٹ رکھی تھی، نعوذ باللہ من ذالک۔ اشارہ کرتے ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، اور انشاءاللہ آئندہ سے اگلے جمعے میں ہم یہ باتیں کریں گے۔ سیدنا حسین کی شہادت کی باتیں ہی یہاں سے شروع ہوتی ہیں۔ عثمان نے کیوں گورنر بنایا تھا امیر معاویہ کو شام کا، اور پھر کیوں امیر معاویہ نے یزید کی بیعت لی تھی، اور کیوں کرتے نعوذ باللہ صحابہ پہ تان کرتے ہیں، جبکہ امت کے علماء حق کا یہ عقیدہ ہے۔ اور آپ بھی سن لیں، کسی صحابی کے بارے میں اگر کوئی شخص اپنے دماغ میں برا بھلا الفاظ بولتا ہے، سوچتا ہے، نظریہ رکھتا ہے، عقیدہ رکھتا ہے، اس کا اہل سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ خارجی ہو سکتا ہے، وہ رافضی ہو سکتا ہے، وہ شیعہ ہو سکتا ہے، وہ فاسق و فاجر تو ہو سکتا ہے، وہ اللہ کے پیغمبر پہ ایمان لانے والا کبھی نہیں ہو سکتا۔
صحابہ کے بارے میں اور پھر بالخصوص خلفائے راشدین کے بارے میں، ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم، جن کے بارے میں اللہ کے پیغمبر نے فرما دیا ہو علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، میرا طریقہ اختیار کر لو، اور اگر میری بات نہیں ملتی تو میرے ان 4 خلفاء کو دیکھ لو، یہ جو کچھ کرتے ہیں، جو کہتے ہیں، اسی کو مان لو، ان کی زبانوں پہ بھی اللہ نے حق کو جاری کیا ہوا ہے، حق نکلتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ احد پہاڑ پہ جا رہے ہیں۔ احد میں لرزہ آیا، محبت کی وجہ سے لرزہ ہے، اور یہ باتیں بھی پہلے اشارتاً ہو چکی ہوئی ہیں۔ جمادات کیا، حیوانات کیا، اشجار کیا، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کے پیغمبر کی عظمت کو جانتا تھا۔ آپ پہاڑوں کے پاس سے گزرتے تو پہاڑ آپ کو سلام کہتے تھے۔ اونٹ کا واقعہ سنا ہوا ہے، مالک ظلم کرتا ہے، اللہ کے پیغمبر کو دیکھ کے اونٹ دوڑ کے آیا اور آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی گردن بچھا دی، آوازیں نکالنے لگ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مالک کو بلا کے کہا یہ تیری شکایت کر رہا ہے، تو اس پہ ظلم کرتا ہے، اور یاد رکھیے گا جانوروں پہ کیا گیا ظلم بھی قیامت کے دن وبال جان بن چکا ہو۔ دیکھ کے حیرانی ہوتی ہے، اتنے موٹے موٹے ڈنڈے جانوروں کو مارتے ہیں، اوپر ان کے نہ جانے کتنا وزن لادا ہوا ہوتا ہے، اور بیچارہ جب چلنے کے قابل نہیں تو ڈنڈے مار مار کے چلاتے ہیں۔ یہ قیامت کے دن شکایتیں کریں گے، یہ بات یاد رکھنا، ظلم نہ کرو، ظلم اللہ کو پسند نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ ظالموں کو معاف کرتا ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، بڑی شان اور بڑا مقام ہے۔ جب اس دنیا سے رخصت ہونے لگے تو انہوں نے کہا میرا گھوڑا تو میرے سامنے لاؤ، میری سواری میرے سامنے لے کے آؤ۔ اپنے گھوڑے کو سامنے کھڑا کر کے پتہ کیا کہنے لگے؟ کہا میں نے زندگی بھر تجھ پہ ظلم نہیں کیا، کل قیامت کے دن رب کو جا کے میری شکایت نہ کرنا۔ جانور بھی شکایتیں کریں گے، یاد رکھنا، ان پہ ظلم نہ کیا کرو۔ اشارہ کرنے کا مقصد یہ ہے، اونٹ پہچان گیا یہ اللہ کے رسول۔ آپ نے درخت کو اشارہ کیا تھا، سنا ہوا ہے آپ نے واقعہ۔ آپ ہمیشہ پردے میں قضائے حاجت کرتے ہیں، یا اتنا دور جاتے جہاں کسی کی نظر نہ جاتی۔ صحابی رسول کہتے ہیں میں آپ کے ساتھ ہوں، کہیں اوٹ نہیں تھی جہاں آپ بیٹھ کے قضائے حاجت کر لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں انگلی اٹھائی، میں نے دیکھا انسان تو کوئی نظر نہیں آ رہا، آپ کس کو بلا رہے ہیں؟ آپ نے اشارہ کیا ایک درخت کی طرف، کہا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ درخت زمین کو چیرتے ہوئے آیا اور اللہ کے پیغمبر کے سامنے آ کے جھک گیا، ٹہنیاں جھکا لیں، آپ کے لیے پردے کا اہتمام کر دیا۔ یہاں احد بھی پہچان رہا ہے آپ کے اوپر کون ہے، براق نے پہچانا تھا کون ہے، ابو جہل کے ہاتھ میں کنکریوں نے پہچانا تھا آپ کون ہیں، آسمان کے دروازوں نے پہچانا تھا آپ کون ہیں، کھڑے ہوئے فرشتوں نے پہچانا تھا آپ کون ہیں۔ ہر کوئی پہچان جاتا ہے، لیکن افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے ہم امتی ہو کے اپنے پیغمبر کو پہچان نہ سکے، ہم آپ کی نہ عظمت جان سکے، نہ آپ کی رفت جان سکے، نہ آپ کا حق جان سکے، نہ ہمارے اوپر آپ کے جتنے بھی اللہ رب العزت نے آداب رکھے ہم وہ نہ پہچان سکے۔ اپنی منمانی اور اپنی منچاہی کی زندگی گزارتے ہیں لوگ، نہیں، یہاں ہر کوئی جانتا اور پہچانتا ہے۔ احد محبت سے ہلا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہ پاؤں مارے، کہا اسبت یا احد فإن علیک نبی و صدیق و شہیدان۔ لوگ تو تانے دیتے ہیں نا نعوذ باللہ عثمان رضی اللہ عنہ کو کہ اس لیے شہید ہو گئے کہ اپنوں میں وزارتیں بانٹی تھی۔ ان بدبختوں کو کوئی جا کے سمجھا دے کہ اللہ کے پیغمبر نے تو ان کی وفات سے پہلے ہی بتا دیا تھا عثمان تو شہید ہے، عمر تو شہید ہے، دونوں کو یقین تھا ہم شہید ہیں، اور اللہ ذوالجلال کی قسم ہے دونوں اپنی شہادت پہ فخر کیا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں شہادت کی موت عطا کرے گا۔ آپ نے فرمایا احد
آرام سے کھڑا ہو جا. کیا تجھے اس بات کا علم نہیں ہے تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید جا رہے ہیں؟ وہ 2 شہید کون تھے؟ ایک عمر فاروق ہیں، ایک عثمان ذو النورین. اس لیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ مدینہ میں یہ دعا کر دی تھی، اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک فی بلد نبیک. اے اللہ مجھے شہادت عطا فرما اور اپنے پیغمبر کے شہر میں عطا فرمائے. لوگ تعجب کرتے تھے، عمر شہادت تو میدان جہاد میں ملتی ہے، اللہ کے پیغمبر کا مدینہ تو امن کا گہوارہ بن چکا ہے، اب یہاں کیسے شہادت طلب کرتے ہو؟ کہا میں نے لسان صادق سے سنا ہوا ہے، کائنات کی سچی زبان جن کی زبان سے سوائے حق کے کچھ نہیں نکلتا، میں نے آپ کی زبان سے سنا ہے میں شہید ہوں. بس اگلی تمنا اپنے رب سے کر رہا ہوں کہ مدینے کا شہید بن جاؤں، اور مجھے اپنے رب پہ یقین ہے اللہ مجھے مدینے کی شہادت نصیب کرے. اور ہوئی. 1 محرم انشاءاللہ اسی پہ ہمارا موضوع رہے گا. اللہ رب العزت نے پہلے بتا دیا اپنے پیغمبر کی زبان سے، ان کو پتا تھا. بلکہ ایک دفعہ تو غالباً ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر بیٹھی ہیں، کوئی آیا تو آپ نے فرمایا عثمان کو بلا لاؤ. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف پیغام بھجوا دیا، کہا عثمان کو بلاؤ آ کے میری بات سن جائیں. جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ نے اشارہ کیا آپ اندر چلی جاؤ. کہتی ہے میں چلی گئی. آپ نے عثمان کے کان میں کوئی بات کی، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رنگ بدل گئے. بعد میں ہم نے پوچھا اللہ کے پیغمبر نے آپ کو کیا کہا تھا؟ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے سرور کائنات نے اس بات کی پیشین گوئی اور خبر دے دی تھی کہ مجھے بڑے مظلومانہ انداز میں شہید کیا جائے گا. فرمایا عثمان اللہ تجھے ایک قمیض پہنائے گا جو خلافت کی قمیض ہے، لوگ اتارنے کی کوشش کریں گے، تو نے یہ قمیض کبھی اتارنی نہیں، شہید کر دیے جاؤ گے، بڑا ظلم ہوگا تیری شہادت پہ. اور ہم اس لیے بھی افسوس سے کہتے ہیں بڑی بڑی مظلومانہ شہادتیں ہیں تاریخ اسلامی میں، لیکن ہم نے ایک ہی سن رکھی ہے شہادت حسین، اور وہ بھی جھوٹے رنگ بھر بھر کے امت میں اس طرح اس کو سرایت اور داخل کر دیا گیا کہ کسی کو عثمان رضی اللہ عنہ کی مظلومانہ شہادت یاد ہی نہیں رہ جاتی. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ٹھنڈے ٹھنڈے باغ میں چلے گئے، گھنی کھجوروں کا باغ ہے، ٹھنڈی چھاؤں ہے، بڑی اچھی کھجوریں ہیں، پانی کا کنواں تھا، سرور کائنات اس کی منڈیر پہ بیٹھ کے پاؤں اس کے اندر لٹکا لیے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے یہ منظر دیکھا تو مجھے یقین ہوا کہ آپ کچھ دیر کے لیے آرام کرنا چاہتے ہیں. میں نے باغ کا دروازہ بند کیا اور ٹیک لگا کے بیٹھ گیا کہ تب تک کسی کو آنے کی اجازت نہ دوں گا جب تک سرور کائنات کی طرف سے اجازت ملے گی نہیں. کہا دروازے پہ دستک ہوئی، میں نے پوچھا کون؟ کہا ابو بکر. بات سیدھی سی ہے، آپ حدیثیں پڑھ لیں، آپ واقعات کنگھال لیں، آپ تاریخ کے اوراق پلٹ لیں، آپ کو یوں ہی ملے گا سرور کائنات ابو بکر، عمر، عثمان، علی. ترتیب ہی یہ تھی، اللہ کے پیغمبر کی زبان سے بھی یہ نکلتی تھی. پھر یہ قوالیوں والے کیا بکتے ہیں علی دا پہلا نمبر، یہ کیوں ہم سنتے ہیں علی دا پہلا نمبر؟ یہ اللہ رب العزت کی اور سرور کائنات کی تقسیم پہ اعتراض کرنے والے، جن کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت اچھے لوگ ہیں، یہ کائنات کے بدبخت ترین لوگ ہیں جو اسلام کا بیڑا غرق کر رہے ہوتے ہیں. پہلا نمبر ابو بکر صدیق کا ہے، دوسرا عمر فاروق کا ہے، تیسرا عثمان ذو النورین کا، اور چوتھا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. ان کے بعد آتے ہیں خلفائے راشدین، ان کے بعد آتے ہیں بدری صحابہ، ان کے بعد آتے ہیں احد والے، ان کے بعد آتے ہیں خندق والے، ان کے بعد آتے ہیں بیت عقبہ والے. یہ ترتیب ہے بیت رضوان والوں کی جو اللہ رب العزت نے اپنے صحابہ کے درمیان رکھی ہوئی ہے. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. کسی کو کیا مقام، کسی کو کیا. تم اس پہ اعتراض کرتے ہو تقسیم الہی پہ. کون پہنچ سکتا ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی فضیلت؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا تھا
کائنات میں کوئی ایسا انسان نہیں ہے جس نے مجھ پہ کوئی احسان کیا ہو اور میں نے اس کے احسان کا بدلہ نہ چکا دیا ہو، سوائے ابو بکر صدیق کے۔ اس کے احسانات کا بدلہ میں نہیں چکا سکتا، وہ اللہ ہی دے گا۔ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فضیلت والے، ابو بکر آئے تو اجازت دے دی، جا کے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے کہا سرور کائنات ابو بکر صدیق آئے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے فرمایا اذنہ وابشرہ بالجنہ، ابو بکر کے لیے دروازہ کھولو، اور جو ہی ابو بکر داخل ہوں گے انہیں بشارت دے دینا، خوشخبری دے دینا کہ سرور کائنات آپ کو جنتی ہونے کی بشارت دے رہے ہیں۔ عمر فاروق آ گئے تھوڑی دیر بعد، پھر بھی آپ نے یہی کہا اذنہ وابشرہ بالجنہ، عمر کو اجازت بھی دو، جنت کی بشارت بھی دے دو۔ تیسرے نمبر پہ عثمان آئے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا عثمان کو اجازت بھی دو اور جنت کی بشارت بھی دو اس مصیبت کے بدلے جو عثمان پہ آن پڑے گی۔ عثمان کو پتا تھا میں ایک مصیبت میں گرفتار ہوں گا، اس لیے مظلوم مدینہ کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں۔ اور خدا کی قسم ایسی پاک باز ہستیاں کائنات میں کسی آنکھ نے نہ دیکھی، خلیفہ ہو کے پوری قوت رکھتے ہوئے چاہتے تو ان کے ساتھ لڑائی کر کے ان کا کلا کما کر دیتے، لیکن کہا کرتے تھے میں مدینہ میں وہ پہلا انسان نہیں ہونا چاہتا جس کی وجہ سے مدینہ میں سرور کائنات کے شہر میں خون چل پڑے، یہ زیادہ سے زیادہ مجھے شہید کر دیں گے، ان کو کرنے دو۔ اور یہاں سے ابتدا ہوتی ہے تاریخ اسلامی کی ایک سیاہ تاریخ رات کی۔ ایسا اسلام میں فتنے کا دروازہ کھلا تھا۔ یہ عبداللہ بن سبا نام کا ایک یہودی، یہ یاد رکھیے گا باتیں، لوگ آج دعوے کرتے ہیں نا ہم اہل بیت سے بڑی محبت کرتے ہیں، ان کے پیچھے اصل یہ کارستانیاں ہیں، پیچھے یہ پوری مشینری ہے جو چل رہی ہے اس دور سے آج تک اسلام کا بیڑا غرق کرنے کے لیے، اسلام کی صورت مسخ کرنے کے لیے۔ یہ ایک یہودی انسان لیکن اپنا نام عبداللہ رکھا اور مسلمان ہو کے جھوٹا کلمہ پڑھ کے اس نے شہر و شہر پھر کے کبھی مدینہ جاتا ہے، کبھی کوفہ جاتا ہے، کبھی بصرہ جاتا ہے، لوگوں کے دماغوں میں یہ باتیں ڈالتا تھا۔ کہا علی کو خلیفہ ہونا چاہیے تھا، وہ اہل بیت سے ہیں، وہ سرور کائنات کی بیٹی کے خاوند ہیں، ان کا حق زیادہ بنتا تھا۔ ابو بکر نے بھی ظلم کیا نعوذ باللہ، عمر فاروق نے بھی ظلم کیا، اب عثمان نے ظلم کیا، ان تینوں نے اللہ کے پیغمبر کے اس خاص صحابی پہ بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ ان سے بدلہ بھی لینا چاہیے اور خلافت چھین کے عثمان کو بھی دینی چاہیے۔ یہ اس نے سب سے پہلے اہل بیت کا دعویٰ کیا تھا اور یہ محبت کا نعرہ لگایا تھا، جھوٹا لگاتے آج بھی جھوٹا ہے، یہ میری بات یاد رکھیے گا۔ کتنی فضیلتیں بیان کرتے ہیں علی رضی اللہ عنہ کی، حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آپ کتابیں پڑھ لیں، اگر ان کی کتابوں میں انہی صحابہ کو گالیاں نہ لکھی ہوں تو آپ مجھے کہہ دینا۔ اللہ کے پیغمبر کو، خود سرور کائنات کو نعوذ باللہ برا بھلا اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اور دعویٰ کیا کرتے ہیں ہمیں اہل بیت سے محبت ہے۔ جھوٹی باتیں۔ اصل یہ اسلام کے دشمن ایک لشکر تیار کیا ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنانے کے لیے اور عثمان سے خلافت چھیننے کے لیے۔ انتخاب ان دنوں کا کیا جب صحابہ حج پہ گئے ہوئے آ کے مدینے کا گھیراؤ کر رہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں موجود تھے، حسن و حسین موجود تھے، محمد بن مسلمہ موجود تھے، بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں۔ علی رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تھے، کہا یہ لوگ کیا کہنا چاہتے ہیں، یہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کہا چھوڑ دیں ان کو، کرنے دو، یہ کیا کرتے ہیں؟ مجھے اللہ کے پیغمبر نے یہ کہا ہے لوگ وہ خلافت چھینیں گے تجھ سے، وہ قمیض اتارنے کی کوشش کریں گے، عثمان تو نے وہ قمیض نہیں اتارنی، زیادہ سے زیادہ جو مجھے شہید کر دیں گے۔ علی رضی اللہ عنہ نے حملے کی اجازت مانگی تھی، نہیں دی، حسن و حسین نے مانگی، نہیں دی، محمد بن مسلمہ نے مانگی، نہیں دی۔ کہا فتنہ نہیں بننا چاہتا میں دین اسلام میں، میری وجہ سے آخر یہ کلمہ تو پڑھتے ہیں، ان کے درمیان تلوار نہیں چلنی چاہیے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، بزرگوں، ہمارے لیے سبق ہے، فتنوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھا کریں۔
جہاں میری اور آپ کی وجہ سے دین بدنام ہو رہا ہو، اسلام بدنام ہو رہا ہو، مسلمان بدنام ہو رہے ہوں، مسجد مدرسہ بدنام ہو رہا ہو، دیندار بدنام ہو رہے ہوں، کسی بیٹی کا پردہ بدنام ہو رہا ہو، وہاں ڈٹ کے کھڑے ہو جایا کریں، لیکن اپنی وجہ سے کہیں فتنہ نہ کھڑا کیا کریں۔ جہاں جھکنا پڑے وہاں جھک جائیں، لیکن فتنوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھا کریں۔ بہرحال یہ ایک جتھا تھا پورا لوگوں کا، یہ آئے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کچھ مکالمہ بھی کیا، ان کو واپس بھیج دیا۔ بڑی لمبی تاریخ ہے۔ آخر ان بدبختوں کا ایک منصوبہ تھا، کوئی مصر کے رستے پہ ہے، کوئی کسی رستے پہ ہے، ایک دم سب مل کے واپس آئے۔ ایک خط نکالا جو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گورنر کی طرف سے تھا، ان کے کاتب کی طرف سے تھا، اوپر مور بھی لگی ہوئی تھی کہ یہ لوگ جب مدینہ پہنچے گے، والی مصر کے نام پہ لکھا ہوا تھا۔ کہا جب یہ لوگ مصر پہنچے گے ان سب کے سب کی گردنیں اڑا دینی ہیں۔ کہا علی دیکھو یہ عثمان نعوذ باللہ ہمارے ساتھ بددیانتی کر گیا، یہ تو اچھا ہوا ہم نے رستے میں خط دیکھ لیا، اگر نہ دیکھتے ہماری گردنیں اڑ جاتی۔ اب ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے، یا عثمان اپنے کاتب کو ہمارے حوالے کرے، ہم اس کی گردن اڑائیں گے، یا عثمان خلافت سے دستبردار ہو جائے، ہم پھر جس کی چاہیں گے بیعت کریں گے اور اس کو بیعت امامت پہ لا کے کھڑا کر دیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عثمان کے پاس گئے، کہا یہ ایک مسئلہ ہے۔ کہا مجھے اس خط کا کوئی علم نہیں ہے۔ اپنے کاتب کو بلایا، اس نے بھی لا علمی کا اظہار کر دیا۔ کہا رہا ان کا یہ مطالبہ کہ میں کاتب ان کے حوالے کروں، یہ کون ہوتے ہیں؟ میں خلیفہ ہوں، فیصلہ میں کروں گا، اور باقی رہی بات یہ مجھ سے جو خلافت چھیننا چاہتے ہیں تو مجھے اللہ کے پیغمبر نے یہ بشارت دی ہوئی ہے، یہ قمیض میں کبھی نہ اتاروں گا، ظلم برداشت کر لوں گا، لیکن اللہ کے پیغمبر کے حکم سے ایک انچ پیچھے نہیں آؤں گا۔ آپ ذرا ان کو کرنے دیں یہ کیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ 40 دن سیدنا عثمان کا پانی بند ہوا ہے، وہاں 3 دن بند ہے نا کربلا میں، اور شور مچا رہتا ہے اور روایتیں جھوٹی اور من گھڑت داخل کی جاتی ہیں۔ یہاں 40 دن پانی بند ہے۔ کس کنویں کا؟ جو کنواں عثمان بن عفان نے لے کے مسلمانوں پہ وقف کیا ہوا تھا۔ آپ کی بیوی نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں تھی، روزہ رکھا ہوا تھا۔ کہا نائلہ کوئی چیز ہے افطار کرنے کے لیے؟ کہا پانی کے چند گھونٹ ہیں۔ کہا لاؤ اسی سے روزہ افطار کر لیتا ہوں۔ اگلے دن وہ پانی بھی نہ تھا، نمک سے سیدنا عثمان بن عفان نے اپنا روزہ افطار کیا تھا، پھر وہ بھی ختم۔ رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی۔ کہا عثمان بہت دیر کر دی تو نے میرے ساتھ ملاقات کرنے میں، کبھی آنا افطاری میرے پاس بھی کر۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم ہو گیا، صبح نہائے، طہارت حاصل کی، جمعے کا دن ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، صبح سے قرآن مجید کھولا، قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دی۔ یہ بلوائی، یہ سبائی، یہ اہل بیت کا دعویٰ کرنے والے، یہ اہل بیت سے محبت کا نعرہ لگانے والے، جھوٹی محبتوں کے جھوٹے دعوے کرنے والے، یہ فاسق اور فاجر جو اپنے آپ کو آج بھی اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرنے والے کہتے ہیں، آ گئے۔ ایک داخل ہوا، اس بدبخت نے سب سے پہلے سیدنا عثمان کا گلا گھونٹا اور تھوڑی دیر بعد چھوڑ دیا۔ ایک صحابی سے بھی تھوڑی غلطی ہو گئی تھی، لیکن اللہ نے سب کو معاف کیا ہوا ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ وہ بیچارے بھی ان کی باتوں میں آ گئے تھے، آ کے سیدنا عثمان کی داڑھی پکڑی، کہا تیرا باپ زندہ ہوتا تو میری سفید داڑھی کی حیا کرتا۔ بس وہ چھوڑ کے چلے گئے، وہ دوبارہ ان کے ساتھ شامل نہ ہوئے۔ اگلا سارا کام ان بدبختوں کا تھا، جس کو سبائی ٹولہ کہا جاتا ہے، جن کی وجہ سے اسلام میں فتنے کھڑے ہوئے تھے۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر کی چھت پہ کہہ دیا تھا، اگر تم نے مجھے شہید کر دیا، یاد رکھنا کبھی دوبارہ ایک صف میں کھڑے ہو کے نماز نہ پڑھ سکو گے، مسلمانوں کی اجتماعیت ختم ہو جائے گی، تفرقے شروع ہو جائیں گے، اختلاف شروع ہو جائے گا، پھر کبھی مل کے نہ بیٹھ پاؤ گے، پھر اسلام میں ایسا فتنوں کا دروازہ کھلے گا جو قیامت تک بند نہ ہوگا، اور ہوگا بھی نہیں۔ اس کے بعد فتنے در فتنے اور فتنے ہی فتنے ہو جائیں گے، اور ہوتے جا رہے ہیں حتیٰ کہ قیامت قائم ہوگی۔ بہرحال ان بدبختوں پہ کیا اثر ہونا تھا؟
اصل تو اسلام اور مسلمانوں کے دشمن ہوتے ہیں۔ ایک بدبخت آگے بڑھا، وار کیا، لوہے کی گرز ہے اس کے ہاتھ میں۔ سیدہ نائلہ آگے بڑھی، اکیلی گھر میں ہیں، ہاتھ کی انگلیوں پہ لگا اور انگلیاں کٹ گئیں۔ یہ امیر معاویہ نے کٹا ہوا ہاتھ شام کی مسجد میں بھی لٹکایا تھا، جس وجہ سے ان لوگوں میں غصہ تھا کہ جب تک ان سے بدلہ نہ لیا جائے تب تک ہم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت نہ کریں گے۔ بات انشاءاللہ چلے گی آئندہ جمعے زندگی رہی تو۔ بہرحال آگے بڑھے، وار پہ وار ہو رہے ہیں۔ عثمان بن عفان روزے دار ہیں، قرآن سامنے کھلا ہوا ہے، آیت کریمہ پڑھ رہے تھے، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا رنگ ہوتا ہے، اس رنگ سے بڑا کسی کا رنگ نہیں ہے۔ یہ رنگ جس پہ چڑھ جائے وہ کٹ تو سکتا ہے، مر تو سکتا ہے، شہید تو ہو سکتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے تو ہو سکتا ہے، وہ اسلام سے کبھی پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ کاش یہ جرت اور یہ طاقت اللہ ہمارے اندر بھی پیدا کر دے۔ ٹکے ٹکے پہ ایمان بیچنے والے مسلمان اپنے صحابہ کی ان سیرتوں کو بھول گئے۔ قرآن خون سے رنگا ہوا آج بھی غالباً دمشق کی لائبریری میں موجود ہے۔ قرآن کے اسی پارے پہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا خون گرا ہوا ہے۔ شہادت ملی سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی، وہ بات سچی ہو گئی، عثمان میرے ساتھ تیری افطاری ہوگی۔ یقیناً رب کی جنت کے مہمان بن گئے، لیکن ہمیں جاتے جاتے سبق دے گئے، تلوار نہیں چلائی، کلمہ پڑھنے والے کو کافر نہیں کہا، ہم بات بات پہ فتویٰ لگا رہے ہیں۔ آپ نے پچھلے دنوں سنا ہوگا کسی نے آ کے یہ ہمارے بریلوی مسلک کے لوگوں کو کہا یہ سارے کے سارے کافر ہو گئے ہیں، یہ دوبارہ کلمہ پڑھیں۔ یہی حقیقت میں فتنے باز لوگ ہیں۔ کوئی کسی کو کافر نہیں کہہ سکتا۔ جس نے اپنی زبان سے کلمہ پڑھا ہے وہ مسلمان ہے، اس کے عقیدے کی خرابیاں اپنی جگہ، اس کے عمل کی بربادیاں اپنی جگہ، لیکن آخر وہ کلمہ گو ہے۔ ہم اس کا جنازہ بھی پڑھیں گے، ہم اس کے ساتھ مصافحہ بھی کریں گے، ہم اس کے ساتھ چلیں گے بھی۔ عقائد اپنی جگہ، لیکن کسی کو دائرہ اسلام سے نکالنے کی تمہارے اندر کیا جرت پیدا ہو گئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں سے بڑی سختی سے منع کیا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نہیں چلائی، اپنی طاقت استعمال نہیں کی، اپنی فوج استعمال نہیں کی، صبر کا مظاہرہ کیا اور بڑے آرام سے اپنی شہادت پیش کر دی۔ میرے اور آپ کے لیے سبق چھوڑ گئے، کبھی فتنہ باز نہ بنیے، لڑائی کرنے والے نہ بنیے، جھگڑا کرنے والے نہ بنیے، کبھی ڈنڈے اور تلواریں اور سوٹے اور یہ بات بات پہ جو آج مسلمان اپنی گنے نکال لیتے ہیں، ان بیچاروں کو ان صحابہ کی سیرت سے کیا سبق ملتا ہے؟ پڑھیے، اپنے صحابہ کی سیرت کو پڑھیے، ان کی زندگی کے حالات پڑھیے، ہماری لائنیں بھی درست ہو جائیں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے وہ ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق دے، بالخصوص خلفائے راشدین المہدیین، جن کو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا وہ ہدایت یافتہ ہیں اور ہدایت پہ چلنے والے ہیں، دوسروں کو بھی ان کے ذریعے ہدایت ملتی ہے۔ ان کی سیرت پڑھنے سے زندگی میں بہت تبدیلی آتی ہے۔ بڑی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، اس وقت ڈاکٹر علی سلابی کی کچھ کتابیں بہت مشہور ہو رہی ہیں اور ان کے اردو میں ترجمے بھی ہو چکے ہیں۔ آپ ان کتابوں کا مطالعہ کیجئے، مطالعہ انسان کے لیے بہت مفید ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن و سنت کی تعلیمات پہ عمل پیرا رہنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔